ہمارے جو سو کالڈ آزاد کشمیر، پاک آکوپائڈ کشمیر میں جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، انسانیت کو وہاں پہ ننگا کیا جا رہا ہے، لوگ اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں جو ان کا قانونی حق ہے، اس کے لیے ان کا وہاں پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم سب اس وقت پریشان ہیں اور پوری انسانیت پریشان ہے۔ یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ لائٹیں آف کر دو اور رات کو پرامن بیٹھے ہوئے لوگوں کو فائرنگ کھول دو، درجنوں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں پاکستانی حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جرنیل حکمران سے، کہ کیا یہ کہیں یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ہر جگہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ فرعونیت کی طرف جا سکتا ہے، نمرودیت کی طرف جا سکتا ہے، لیکن چاہے آپ ایک اسلامی ملک کہلاتے ہیں تو اس میں یہ بنیادی حق ہے لوگوں کا کہ ان کے پاس جو گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کرنا، ان کے راشن پانی، ان کی بنیادی سہولیات ان کو بہم پہنچانا۔ اس میں آپ کو کون سا اتنی فرعونیت آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہو، وہاں چار دیواری کی پامالی کر رہے ہو؟ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی عوام اس وقت بہت ہی اس میں ہم اپنا دکھ محسوس کر رہے ہیں، بہت پریشانی محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے انسانیت سوچ جو مظالم آپ ڈھا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت دکھ ہے، اور ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دہائی آپ دے رہے ہیں کہ اب ہم ایک آزاد کشمیر ہے، جب آپ کمپیئر کرو گے، ہمیں آپ کہتے ہو آپ مقبوضہ کشمیر میں ہو، آپ غلام کشمیر میں ہو، تو ہم یہاں پونچھ کا رہنے والا ہوں، میں بلانگ ٹو انڈیا، وی آر دا سٹیزنس آف انڈیا، اور کشمیری ہیں ہم بھی۔ لیکن جب ہم آپ کو کمپیئر کریں، آپ آج کل دہائی دے رہے ہیں پاکستان کے لوگ، ہم 3 روپے کلو ان کو آٹا دے رہے ہیں، یا 10 روپے کلو آٹا پتہ نہیں کتنے کا دے رہے ہیں، بجلی ان کو پتہ نہیں کتنے روپے کی یونٹ پہ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اسی کو کمپیئر کرو، ادھر تو ہمارے جموں کشمیر میں بی پی ایل کیٹیگری میں مفت اناج دیا جا رہا ہے، غریبوں کو مفت ان کو اناج دیا جا رہا ہے، اور اے پی ایل کیٹیگری میں بھی جو لوگ ہیں ان کو 15 روپے 12 روپے کلو چاول اور آٹا دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے چیف منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ 200 یونٹ بجلی ہر گھر کو مفت ملے گی۔ تو یہ کون سا بنیادی سہولیات ان کو بہم پہنچا رہے ہو؟ آپ بتاؤ، جب آپ کمپیئر کرو گے، میں تو کہتا ہوں ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے جو پاک آکوپائڈ کشمیر اور انڈیا آکوپائڈ کشمیر، ان دونوں کا کمپیریزن کرے کہ کس کے پاس زیادہ سہولیات ہے، کون اس وقت ایڈوانس ہے، کون اس وقت ڈیولپڈ ہے۔ تو جب کمپیئر کرو گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہو ہمیں اس وقت اتنی آزادی حاصل ہے کہ ہم ملک کے پردھان منتری کے خلاف بول سکتے ہیں، ہم پریزیڈنٹ کے خلاف بول سکتے ہیں، ہم فوجی آفیسرز کے خلاف بول سکتے ہیں، ہم فوج کے خلاف بول سکتے ہیں، پولیس کے خلاف بول سکتے ہیں اگر ہم کہیں دیکھیں کہ کوئی اٹراسٹی ہو رہی ہے۔ اور آپ کے ملک میں اس کا تو غلامی ہے کہ جرنیل کے خلاف بولو تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، آپ کے وہ جو سادہ لباس گہلانے والے درندے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو جینا محال کر دیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انسانیت کے نام پہ انسانیت کے نام پہ ان لوگوں کے ظلم ڈھانا چھوڑ دو۔ ان کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، ان کی سپلائی جو چاول، پانی، آٹا، دال، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کس صدی میں رہ رہے ہو؟ آپ کی انسانیت کا آپ تو اسرائیل کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، آپ اس قسم کا ظلم وہاں پہ کر رہے ہو۔ میں تو اپنی گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا بارڈر کھول دیں ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاکہ یہاں پر ان کے ریہیبلیشن کیمپس بنے اور یہاں پر آرام کرے۔ میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، وہ کوئی عقل کی بات کریں، وہ یاد رکھیں یہ طاقت کا استعمال نہتے بے کس لوگوں پہ کرنا، یہاں پہ یہ آپ کو کہیں انسانیت، تہذیب، شائستگی کے اس دور میں ایک معزز سوسائٹی میں اس کو درندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگوں کے دکھ میں، درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس میں بڑا غم محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں ان بیچارے بے بس اور بے کس لوگوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کم از کم اپنے بارڈرز کو کھول دینا چاہیے، تاکہ ان کے وہ جو جن پہ ظلم ڈایا جا رہا ہے، تو تاکہ ان کے لیے کوئی کیمپس بنے یہاں پہ، ان کو ہم یہاں پہ ریلیف پہنچا سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ جو ہو رہا ہے، میری نظروں میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ اس جموں و کشمیر کی عوام
چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو. اس کا سب سے بڑا دشمن وہ تھا جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کیوں بنے گا پاکستان؟ اسی نعرے نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس جموں کشمیر کو. ہمیں ضرورت نہیں تھی اس نعرے کی. وہ جو اپنا کوئی ذاتی فائدہ اٹھا کے اس کشمیر کو برباد کر دیا. اس کے لیے بحث کی ضرورت ہے. اسی نعرے نے اسے تباہ برباد کر دیا. آپ ادھر سے کہتے ہو آزاد کشمیر, ادھر کیسے کہتے ہو کشمیر بنے گا پاکستان. تو میں تو یہ کہتا ہوں جیو اور جینے دو, عزت اور وقار کے ساتھ رہو, عزت اور وقار کے ساتھ رہنے دو. اپنے پڑوسیوں پر جیسے حضور کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, تم میں سے ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہو. آپ کو تو کم از کم آپ کہہ رہے ہو مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان, تو پھر ان اصولوں پر بھی عمل پیرا ہونا. آپ نے بے گناہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اس وقت. ایک لیڈر آپ کا ایمانداری کی بات کرتا ہے, اس کو آپ نے 3 سال سے جیل میں بند کیا, 3rd کلاس جیسے کوئی قیدی ہوتا ایسا سلوک کر رہے ہو. آپ کے جرنیل سے نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں باہر کھڑی کر دی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ غریبوں کا ظلم ہو رہا ہے, غریبوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے. میں ان سے کہوں گا کہ ان کے بنیادی حقوق جو ہے ان کو دیے جائیں, جو وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس سے بات چیت کی جائے, اور ود ان دیئر فریم ورک جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. اس میں گولیوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے وہ عقل کا ہوش کے ناخن لیں اور عوامی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے ان کے لیڈروں سے بات کریں, تاکہ ان کی جو بنیادی جو مطالبات ہیں ان کو سرکم تسلیم کریں. نہیں تو یاد رکھیں کہ وہ جس نے شاعر نے کہا تھا کہ وہ جن کا زمین پہ تھا دبدبا اور بلند عرش تک نام تھا, انہیں فلک نے یوں مٹا دیا کہ مزار تک کا نشان نہیں. ظلم کرنے والوں کی چکی زیادہ دیر نہیں چلتی.